والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، سماج اور معاشرے کی سدھار انسان کے گھریلو زندگی پر منحصر ہے. اگر گھر سدھرے گا، افراد سدھریں گے، تو اس کے نتیجے میں سماج اور معاشرے کے اندر بھی تبدیلی آئیں گی. چونکہ معاشرہ اور سماج افراد کا نام ہے، لوگوں کا نام ہے. جہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، اسی کو سوسائٹی کہتے ہیں، سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں. تو اگر گھروں میں اصلاح ہوں گی تو اس کے اثرات ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں پیدا ہوں گے. اور گھروں کے اندر اصلاح کا مزاج ختم ہو جائے، دین کا مزاج ختم ہو جائے، اسلام کا مزاج ختم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو باہر بچے آئیں گے یا بچیاں آئیں گی، ان کے اندر دینداری نہیں ہوں گی، ایمانداری نہیں ہوں گی. اس وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین اسلام پر چلانے کی فکر کرنے کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی، ہدایتیں دی گئی اور رہنمائی کی گئی کہ اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بناؤ، اپنی زندگی کو بھی سدھارو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی سدھارنے والے بنو. صرف اپنی نماز پر کافی اکتفا کر کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے گھر والوں کی دینداری کا بھی جائزہ لیتے رہو. اس کی قرآن میں بھی تعلیم دی گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف بہترین رہنمائی فرمائی ہے. گھر کا ماحول دیندار کیسے بنے اور بچوں کے اندر، گھر کے افراد کے اندر اسلامی مزاج کیسے بنے، اس سلسلے میں کچھ باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی کہ اپنی زندگی کو بھی بنانا اور اپنے گھر کی زندگی کو بھی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے کی آخری سورت. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم کی آگ کس سے دہکائی جائیں گی، کس سے بھڑکائی جائیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس آگ کو انسانوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں تو لکڑی کو استعمال کرتے ہیں اور لکڑی کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ انسانوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی اور اس پر ایسے فرشتوں کو اللہ نے متعین کر دیا ہے: لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے جو کام ان کے حوالے کر دیا ہے اس کام کو وہ انجام دیتے رہتے ہیں. معمولی درجے کی بھی نافرمانی ان فرشتوں سے ظاہر نہیں ہوتی. تو اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کے بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آیا، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو بچانا یعنی نافرمانی والے کاموں سے بچنا، فرما برداری والے کاموں کو کرنا، اس کے نتیجے میں انسان جہنم کی آگ سے بچیں گا، لیکن گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اچھائیوں پہ تم چلتے ہو ان کا حکم اپنے گھر والوں کو بھی دو، اور جن برائیوں سے تم بچتے ہو ان برائیوں کو سے اپنے گھر والوں کو بھی روکو اور منع کرو، تو تمہارا یہ عمل تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول، یہ ہدایت اور یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم بھی دیندار بنے، ہمارا گھرانہ بھی دیندار بنے، ہمارے گھر کے افراد بھی نیک بنے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنائیے، یعنی میں صرف نمازی بن جاؤں گا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں نمازی بننے کے ساتھ میری اولاد کو، میری نسل کو بھی اے اللہ نمازی بنائیے، اطاعت گزار بنائیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے اس بیابان جنگل میں اپنی بیوی اور بچے کو لا کر یہاں پر آباد کیا ہے، آپ کے حکم پر چھوڑ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ اولاد، میری یہ بیوی نماز کو قائم کرنے والے بنے اور میری آنے والی نسلیں بھی آپ کی اطاعت کرنے والی اور فرمانبرداری کرنے والی بنے۔ تو یہ اپنی ذات تک اسلام کو محدود رکھ دینا یا دینداری کو محدود رکھ دینا، یہ اعمال کو محدود رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اعمال پہ چلانا، اعمال پہ کھڑا کرنا، اعمال والی زندگی گزروانے کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو صفات قرآن کریم میں سورہ فرقان کے اندر آخری رکوع میں ذکر کی ہے کہ نیک بندوں کی عادتیں کیا ہوتی، اخلاق کیا ہوتے، صفات کیا ہوتی، تو اللہ نے وہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم ان کو، ہماری اولاد کو متقیوں کا امام اور پیشوا بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کب بنے گی؟ جب اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار ہوگی، فرمانبردار ہوگی اور ان کے منشے اور مراد کو پوری کرنے والی بنے گی، تو وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور وہی اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جو اولاد دین پر چلنے والی ہو، شریعت پر چلنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو، تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ تو قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے کہ جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ تم اپنی بھی فکر کرو، اپنے اولاد کی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کو بھی فکر کرو، جیسا تم اچھائیوں پہ چلتے ہو، نیکیوں کو اختیار کرنے کی فکر کرتے ہو، تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کے بارے میں ہر وقت یہ فکر کرتا رہے کہ میری اولاد دین پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، میری گھر کی عورتیں نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، تب جا کر گھروں کے اندر اسلام آئے گا، تب جا کر گھروں کے اندر ایمان آئے گا، تب جا کر گھروں کے اندر سکون آئے گا، تب جا کر گھروں کے اندر اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ نے جو فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسانوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مال و دولت جمع کر لینے سے اور عیش و عشرت کے گھروں میں رہنے سے انسانوں کو سکون نہیں ملتا، انسانوں کو سکون ملتا ہے جہاں وہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جہاں وہ انسان مرد و عورت اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، جہاں وہ اللہ کی شریعت پر، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر دلوں کو سکون و اطمینان ملے گا۔ آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے مالدار، کتنے لکھپتی اور کتنے کروڑ پتی اور کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ زندگیوں کے سکون سے محروم ہے اور زندگیوں کے اطمینان سے محروم ہے، اور کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ رات کو گولی کھا کر
ان کو سونا پڑتا ہے. اگر رات کو نیند کی گولی نہیں کھائیں گے تو کروٹیں بدلتے ہوئے صبح ہو جائے گی لیکن نیند نہیں آئے گی. اور ایک بندہ وہ ہے جو سیدھی سادی زندگی گزارنے والا, محنت مزدوری مشقت کرنے والا, اور وہ اطمینان و آرام کے ساتھ زندگی میں سوتا بھی ہے, موٹا کھا کے جیتا بھی ہے, موٹا پہن کے زندگی بھی گزارتا ہے, اس کی زندگی کو سکون حاصل ہے. اس کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا کہ صرف اسباب جمع کر لینے سے انسان کو سکون نہیں ملتا. حقیقی انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے. اب جو صرف ظاہری زندگی گزار رہے کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ سوتے ہوئے اچھے نظر آتے ہیں, لیکن آپ ان کے دل کو پوچھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ میرا بھی بنگلہ ہونا چاہیے, مجھے بھی اتنے پیسے ہونا چاہیے, میری زندگی بھی ایسی ہونا چاہیے. اس کے بالمقابل جو ایمان والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے جتنا دیا ہے میں اس پر راضی ہوں, شاید دنیا میں میرا مقدر اتنا ہے, آخرت میں اللہ اس سے زیادہ مجھے دینے والا ہے, وہ نعمتیں دینے والا ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی دل نے سوچا, نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا. یہ کب آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جب انسان اللہ کو یاد کرنے والا بنتا ہے, اللہ کے احکام پر, نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنتا ہے, تو پھر دلوں کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, وہ خوشگوار, خوشحال, بغیر شکوہ اور شکایت کی زندگی گزارنے والا بنتا ہے. تو یہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. کہ قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. جیسے آگے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بادشاہ سے, حاکم وقت سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا تھا, انصاف کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, عدل کا سلوک کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مرد سے پوچھا جائے گا وہ اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اور مرد کے مال کی حفاظت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. غلام سے پوچھا جائے گا وہ اپنے آقا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے جس کے تحت ماتحت آتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں ضرور سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا اور کیسے ادا کیا. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ اصل ہمارے پاس بگاڑ نظر آتا ہے, نوجوانوں میں خرابی نظر آتی ہے, یا بچیوں کے اندر بے دینی بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے, تو ہمارا شکوہ اور شکایت اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے گھریلو نظام زندگی کو درست نہیں کریں گے. ایک باپ کو اطلاع ہے کہ بچہ آوارہ بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا, بیٹا آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتے جا رہا, آوارے انداز میں راتوں کو گزارتے جا رہا, لیکن وہ باپ وہ ماں اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے فکر مند نہیں ہے, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے پورا سماج خراب ہوگا, اس کے ذریعے پورا معاشرہ خراب ہوگا. اس کو معلوم ہے کہ اس کا بچہ خراب بچوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, اس کا بیٹا خراب دوستوں کے ساتھ جاتا آتا رہتا ہے, تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو روکنے والے بنے, اپنے بیٹے کی صحبت کو درست کرنے والے بنے, اپنے بیٹوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی نشست و برخاست کو صحیح بنانے والے بنے. اگر جانتے بوجھتے آدمی نہیں کرے گا تو گھر کے اندر دینداری نہیں آئے گی, اولاد کے اندر دینداری نہیں آئے گی, مردوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی, عورتوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی. میں نماز پڑھ رہا ہوں, چلے جا رہا ہوں, لیکن میں گھر میں جا کر یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہوں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے, تو وہ نمازی کیسے بنیں گے. ان کو مرد کی ذمہ داری کا احساس کیسے ہوگا کہ گھر میں والد آ کر پوچھیں گے, شوہر آ کر پوچھیں گے کہ میں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے, تو وہ پھر لاپرواہی کی زندگی گزارنے والے بنیں گے. اللہ نے اسی لیے بار بار اس کی تاکید فرمائی کہ تم اپنے گھریلو نظام زندگی کو درست کرنے والے بنو. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف تعلیمات کے ذریعے بتایا کہ گھر کے اندر دینداری لانے کے طریقے کیا ہوں گے. پہلا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ گھر کے اندر اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے, اور اللہ کو یاد کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام. جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوگا اس گھر میں خیر آئیں گی, اس گھر میں برکت
برکتیں آئیں گی, اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی, نازل ہوں گی. اور جس گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا, آپ ہزار شکوے کرتے رہے, شکایتیں کرتے رہے, زندگی کے مسائل اور مشکلات کا رونا روتے رہے, مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ اللہ نے نماز کے ذریعے بتایا ہے کہ تم نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو, اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ گھر کے اندر اللہ کو یاد کیا جانا, اور اس یاد کیا جانے کا پہلا مرحلہ, پہلا نمبر نماز کا اہتمام ہے. دوسرا نمبر ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا, اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کی مثال زندہ انسان کی ہے, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اس گھر کی مثال مردہ انسان کی ہے. جو بے بس و لاچار ہے اس کے ساتھ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو اس کے اعمال تھے وہی اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں, ڈھانک لیتے ہیں اور گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں رات گزارنے کی گنجائش نہیں ہے. اور جس وقت بندہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. جب ہم داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ تم اسی گھر میں رات بھی گزار سکتے ہو اور ان کے کھانے میں تم حصے دار بھی بن سکتے ہو. اب داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی, بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی کہ جب تم گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ میں گھر میں داخل ہونے وقت بھی آپ سے خیر طلب کرتا ہوں, نکلتے وقت بھی آپ سے خیر طلب کرتا ہوں, اور ہر موقع پہ آپ سے مانگتا ہوں اور آپ ہی میں بھروسہ کرتا ہوں. تو جب بندہ اس اہتمام کے ساتھ جائیں گا آئیں گا تو اللہ برکت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنو. گھر میں قرآن ہے تو تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اس کے نتیجے میں گھر میں خیر آئیں گا, برکتیں آئیں گی, زندگی میں اسلام آئیں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. میں اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں, رمضان جا کر اب 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا, کتنے مرد ہیں جنہوں نے گھر میں ایک پارہ اب تک ان 6 مہینوں کے درمیان پڑھا ہوگا. اگر پڑھے ہیں تو خوش نصیب ہے, نہیں پڑھے ہیں تو افسوس و ندامت ہے ہمارے اوپر. ہم مسلمان ہیں لیکن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے, بس یہ سمجھتے کہ عورتیں پڑھ لینا چاہیے, اور عورتیں بھی ہمارے گھر میں تلاوت نہیں ہوتی. پھر رمضان آنا تو پھر قرآن کریم کی تلاوت ہونا. اللہ کے نبی نے مردوں کو فرمایا کہ تم اپنی نوافل کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اس میں نمازیں پڑھا کرو. اور جو لوگ گھر میں جا کر نماز پڑھنے کو جن کو گنجائش ہوگی تو وہ گھر کو جا کر کچھ نفل پڑھے, کچھ سنت کا اہتمام کرنے والے بنے, مسجد کے اندر چند سنتیں پڑھ لے, فرض پڑھ لے, اس کے بعد کچھ سنتیں رکھے, کچھ نوافل رکھے, تاکہ جا کے گھر میں نماز ہم ادا کرنے والے بنے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ خود بخود ہمارے بازو آ کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ بچوں کو بولیں گے کہ نہیں آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو, آپ نہیں بھی بولیں گے تو بچہ باپ کے بازو یا بڑے کے بازو آ کر کھڑے ہو جاتا ہے. ہم قیام میں ہیں وہ قیام میں کھڑے ہوتا ہے, ہم رکوع میں گئے وہ رکوع میں جاتا ہے, ہم سجدے میں گئے وہ سجدے میں جاتا ہے. کھیلتے پھرتے ہی صحیح, لیکن جو بڑے نقل کرتے ہیں نماز کی وہ بچہ پوری اتارتے رہتا ہے. تو جب ہم پڑھیں گے گھر میں ذکر ہوگا, تلاوت ہوگی, نمازوں کا اہتمام ہوگا, اس کے اثرات آپ کی لمبی لمبی نصیحتوں سے زیادہ بچوں کے دل و دماغ پہ پڑیں گے, اور وہ بچے متاثر ہوں گے کہ ہمارے گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے گھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہے, ہمارے گھر میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے گھر میں ذکر کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے گھر میں گالی گلوچ نہیں کی جا سکتی ہے, ہم بڑوں کے سامنے جھڑک کے بات نہیں کر سکتے ہیں, بڑوں کا احترام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اگر چھوٹا بچہ بڑوں کے سامنے سخت لہجے میں بات کرے تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو ڈانٹے, روکے, منع کرے کہ تم کسی بڑے کے سامنے زور سے بات نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں اسلام میں سکھانے کی ہے. جب ہم سکھائیں گے تو ہمارے گھر میں دینداری آئے گی, ہمارا گھر مسلمانوں والا بنے گا, ہمارا گھر اسلام والا بنے گا. ورنہ تو میرے بھائیو آج
آج صورتحال یہ ہے کہ گھرانہ مسلمانوں کا ہے، کام پورے غیر مسلموں کے جیسے ہم کرتے رہتے ہیں۔ گھر میں ناچنا، گانا، فلمیں، صبح سے شام تک ٹی وی چل رہی، صبح سے شام تک گانے چل رہے، صبح سے شام تک میوزک چل رہی۔ اب اس کے بعد آپ مسائل کا انبار لے کر پھرتے رہے اور شکوہ و شکایتیں کرتے رہے کہ تنگی ہے، مسائل ہے، رزق میں کشادگی نہیں مل رہی، رشتے نہیں مل رہے، فراوانی نہیں مل رہی۔ کیسے رشتے ملیں گے؟ کیسے خوشحالی آئیں گی؟ کیسے امن و سکون ملیں گا؟ اور کیسے اللہ برکت عطا فرمائیں گا؟ جبکہ سارے کام ہمارے وہ ہو رہے جو شیطان کی دعوت دینے والے کام، اور جس کو شیطان نے انسانوں کے اندر عام کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو اسلامی گھرانہ بناؤ، تمہارے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے والے بنو، ہر بات پر اس کا جائزہ لیتے رہو کہ یہ دین کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یہ شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جیسے اب یہ دن ہے، چھٹی کے دن بچوں کو اسکول کے 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، ان کے عربی کا بہترین نظام بنائے، کھاتے وقت کھانے کو دیکھے کہ وہ کیسا کھا رہا ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو دوسرے شوہر سے تھے، اللہ کے نبی نے اسے نکاح کیا تو وہ اولاد بھی اللہ کے نبی کی تربیت میں آ گئی۔ وہ چھوٹے بچے حضرت عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا، کھاتے کھاتے میں برتن میں ادھر ادھر ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر مجھے منع کیا اور یہ فرمایا سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ اللہ کے نبی نے 3 باتیں ان کو فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دوسری بات فرمائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تیسری بات فرمائی اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت ڈالو۔ وہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور کھانے کا طریقہ بتایا، اور قیامت تک آنے والے باپ کو اور مردوں کو بتایا کہ تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے، تمہارا بچہ اگر خلاف سنت کھا رہا، ٹوپی نہیں لگا کے کھا رہا، دعا نہیں پڑھ کے کھا رہا اور بے ادبی کے ساتھ کھا رہا، تو باپ ماں کی ذمہ داری ہے وہ بچے کو ادب سکھانے والے بنے۔ وہ نظر انداز کر دے رہے، ہم چونکہ اجتماعی طور پہ کھاتے نہیں گھروں میں، دن میں 3 وقت بھی باپ الگ ٹائم پہ کھا رہا، ماں الگ ٹائم پہ کھا رہی، بچے الگ ٹائم پہ کھا رہے، باپ کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا کہ بچے سنت کے مطابق کھا رہے یا نہیں کھا رہے، پی رہے یا نہیں پی رہے۔ اس کے نتیجے میں بچے پوری زندگی اسی انداز میں پروان چڑھ کے بڑے ہو رہے۔ اب بچہ جس انداز میں کھا رہا ہم چھوڑتے جا رہے، بچہ بڑے بڑے باتیں کر رہا، بے ادبی کی باتیں کر رہا، ہم نظر انداز کرتے جا رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں کھجور ایک طرف کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن چھوٹے بچے ہیں، آئے اور آ کے کھجور اپنے منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی دیکھتے فرمایا اے حسن اس کھجور کو نکال دو، تھوک دو، فوری تھوک دو۔ اس کے بعد انہوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھجور صدقے کے کھجور ہے اور صدقہ آل محمد پہ جائز نہیں ہے، لہذا تم یہ کھجور صدقے کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بچے کو کیا کھلانا چاہیے کیا نہیں کھلانا چاہیے، بچہ غلط کام کر رہا تو کیسے روکنا چاہیے، کیسے منع کرنا چاہیے، کیسے ٹوکنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر ان کاموں کو ہم کرنے والے بنیں گے، نگرانی کرنے والے بنیں گے، دیکھنے والے بنیں گے، جائزہ لینے والے بنیں گے کہ اور وقت کا نظام بنائیں گے کہ ہمارے گھر میں بچہ کب آ کر سوئے گا اور کب اٹھ کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ روزانہ کا جو ہمارا مسلمانوں کا رونا ہے کہ مسلمان بچے آوارہ ہوتے جا رہے، راتوں میں جگنا مسلمانوں کا مشغلہ بن گیا، رات بھر روڈوں پہ ٹھہرے ہوئے رہ رہے، گلیوں میں ٹھہرے ہوئے رہ رہے، خود بھی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے، محلے والوں کو پریشان کر رہے، باتاں کرتے ہوئے، آوازاں کرتے ہوئے، اندر بیماروں کو تکلیف دینے والے بندے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ غافل بنے ہوئے ہیں۔ اگر باپ کے دل میں حساس دل ہوتا اور ماں کے دل میں بے چینی و بے قراری ہوتی، وہ نگرانی کرنے والے بنتے، وہ بچپن سے بچے کو سکھاتے آپ کو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا دعا پڑھ کے سونا ہے، کیا دعا پڑھ کر اٹھنا ہے، اور کیسے معاشرے میں رہنا ہے، کیسے سماج میں رہنا ہے، کیسے بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیا تہذیب ہے، کیا اخلاق ہے، کیسے تمہاری پہچان ہونی چاہیے۔ تو وہ بچے اسی ماحول میں پروان چڑھتے۔ لیکن آج عمومی صورتحال مسلمان معاشرے کی، مسلمان محلوں کی یہ ہے کہ مسلمان محلے راتوں میں بچوں کے ذریعے آباد رہتے ہیں۔ وہ بچے اپنی زندگی کو برباد کرتے جا رہے، اپنی صحت کو برباد کرتے جا رہے، اپنے ماں باپ کا نام بدنام کرتے جا رہے۔
اپنے ماں باپ کا نام بدنام کر رہے کہ فلاں کا بچہ رات تمام بیٹھتا رہتا، اس کو آپ جا کے منع کریں گے، وہ آپ کو گالی گلوچ دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو دھکے دینے کے لیے تیار ہے، وہ بچہ اپنی عزت نہیں گوا رہا، اپنی عزت کو نہیں گھٹا رہا، اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی گھٹانے والا بن رہا۔ اور اس کے ذمہ دار اصل مجرم کون ہوں گے؟ ماں باپ مجرم ہے کہ جو آنکھ بند کر کے بچپن میں بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے اور کوئی تربیت کا نظام انہوں نے نہیں بنایا، گھر کا کوئی نظام اسلامی نہیں بنایا، دینی نہیں بنایا، نبی کی تعلیمات گھر میں نہیں ہوتے رہی، نمازوں کا اہتمام گھر میں نہیں ہوتے رہا، ہم کر لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر چلے گئے، ہم مطمئن رہ گئے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، باہر پھرتے جا رہا، گھر میں عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، ہم خاموش رہے، تو اس کے نتیجے میں گھر نہیں سنورے گا، گھر نہیں بنے گا، اور جب گھر نہیں بنے گا معاشرہ کیسے بنے گا، سماج کے اندر تبدیلی کیسے آئیں گی، افراد کے اندر دینی جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر فرد کی، ہر مرد کی، عورت کی، ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی دیندار بنوں، میں اپنے ماتحتوں کو دیندار بنانے والا بنوں، اللہ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس ذمہ داری کو میں ادا کرنے والا بنوں گا تو انشاءاللہ میں کامیاب و کامران ہوں گا۔ تو ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں اور اس کی فکر کرنے والے بنے کہ میرے اعمال پہ چلنے کے ساتھ ساتھ میرے افراد خانہ، میرے گھر والے، میری اولاد، میرے ماتحت سب کے سب دیندار بننے والے بنے اور دین پر چلنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی بھی آئیں گی اور ہم اچھے مسلمان بن کر جینے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سنیے، اگر آپ دیر سے آ رہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اوپر جا کر بیٹھنا، خطبہ کھڑے ہو کے سننا یہ خطبے کے ادب کے خلاف ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے مت آئیے بلکہ جمعہ کا ادب اور احترام عبادات انجام دینے کے واسطے آئیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے آ رہے، پیچھے کھڑے ہو رہے، نماز پڑھتے بھاگ جا رہے، کیسی مسلمانی ہے ہماری؟ آپ اگر دیر سے آئے ہیں، نیچے جگہ نہیں ہے تو اوپر جا کر ٹھہرنا چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ خطبہ سننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں تک مسئلہ ہے اگر خطبے کی آواز بھی نہیں آ رہی تب بھی امام کی طرف دیکھنے کا حکم ہے اور خاموشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے۔